الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوانوں اور پیارے بچوں، آج کے اس مختصر سے وقت میں آپ لوگوں کے سامنے میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے تقوی کی اہمیت و فضیلت. تمام قسم کی تعریفات، توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا اور بھیجنے کے ساتھ ساتھ ہمارے پیدا کرنے کا مقصد بھی ہم کو بتا دیا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین، خطبہ مسنونہ میں نے 3 آیتوں کی بالترتیب تلاوت کی. وجہ یہ ہے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی آپ کو صحابہ کرام کو مخاطب کرنا رہتا، صحابہ کرام کو کوئی واعظ و نصیحت کرنی ہوتی یا صحابہ کرام کو کسی چیز کی دعوت دینی ہوتی، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لاتے تو ان 3 آیتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 3 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے تقوی کا لفظ لایا ہے اور مومن بندوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. آپ تقوی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 آیتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے جب بھی صحابہ کرام کو واعظ و نصیحت کرنی ہوتی، اور اسی سنت کو اختیار کرتے ہوئے ائمہ حضرات بھی ان 3 آیتوں کی تلاوت کیا کرتے ہیں. تو سب سے پہلی آیت جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے مومن بندوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. دوسری آیت اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں اس رب کا تقوی اختیار کرو، اس رب کا خوف اپنے دل میں بٹھاؤ جس نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور
اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان جوڑوں سے بہت سے مرد اور عورتیں اس دنیا میں پیدا کر دیا۔ تیسری آیت اللہ رب العالمین تیسری آیت کے اندر بھی تقوی کا حکم دے رہا ہے، فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے مومنو تم رب کا تقوی اختیار کرو، تم اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھاؤ، اور وقولوا قولا سدیدا، اور سچی اور سیدھی بات کیا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین آگے ذکر کر رہا ہے یصلح لکم اعمالکم، اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، یعنی جو بھی بندہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ سچی ہی بات اپنے لفظوں سے نکالے گا۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا یصلح لکم اعمالکم، ایسے بندوں کے اعمال کو اللہ رب العالمین درست کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور ایسے بندوں کے گناہوں کو بھی اللہ رب العالمین بخش دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے، فقد فاز فوزا عظیما، تو گویا کہ اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تینوں آیتوں کی تلاوت کرنے کا مقصد اور صرف یہی تھا کہ ان تینوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے مومن بندوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے ہیں۔ سارے صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے منی کے میدان میں، صحابہ کرام اپنی اپنی عبادتوں میں مشغول ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آواز لگاتے ہیں، الا تسمعون، اے صحابہ کرام ذرا میری بات تو سنو، الا لعلکم لا ترون بعد عامکم ھذا، کہ شاید کہ تم اس سال کے بعد آئندہ سال مجھے دیکھ نہ سکو۔ جب اس جملے کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ادا ہوتے ہوئے صحابہ کرام نے سنا تو سارے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گئے کہ آخر کون سی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں آئندہ سال نہیں رہ پاؤں گا، آخر کیا وجہ ہے، وہ کون سی بات اللہ کے نبی ہم کو بتانا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت کی تھی اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ جب سارے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے چہرے کو مخاطب کر لیا، اس وقت پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ، اے صحابہ کرام تم اپنے رب کا تقوی اختیار کرنا، وصلوا خمسکم، اور 5 وقت کی نمازیں ادا کرنا۔ آخری موقع ہے حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم اپنے رب کا تقوی اختیار کرنا اور 5 وقتہ نمازیں ادا کرتے رہنا، وصوموا شہرکم، اور رمضان المبارک کے روزے رکھتے رہنا، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اور اللہ رب العالمین نے جو تم کو مال و دولت دیا ہے اس پر زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، اور جس شخص کو تم پر امیر بنا دیا جائے اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا، تدخلوا جنت ربکم، اگر ان تمام چیزوں کو تم کر لیا جاؤ تو تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ذرا غور کیجئے گا، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سب سے پہلے نماز کا حکم دیا، نہ روزے کا حکم دیا، نہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ اگر کسی چیز کا حکم دیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو وہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنی بھی عبادتیں ہم پر فرض کی ہیں ان ساری عبادتوں کا مقصد
مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ بندہ متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان مبارک سے جس لفظ کو سب سے پہلے ادا کرتے ہیں تو وہ اتقوا ربکم کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنے رب سے ڈرنا، اپنے رب کا خوف اپنے دل میں بٹھانا۔ اب جانتے ہیں کہ تقوی کہتے کسے ہیں؟ تو تقوی یہ ہے کہ اپنے اور گناہ کے درمیان اللہ رب العالمین کے ڈر کی دیوار کھڑی کر لینا، یعنی چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنا اور اس کو عظیم سمجھنا اور چھوٹا سا چھوٹا گناہ ہے تو اس سے ڈرنا، اس سے دور رہنا کہ اللہ رب العالمین نے فلاں چیز سے روکا ہے، یعنی پرہیز کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا اور ہمیشہ اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں بٹھائے رہنا۔ کتاب و سنت پر جب غور کیا جائے تو تقوی کی جو تعریف سامنے نکل کر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، ان پر عمل کرنا، اور جن چیزوں سے روک دیا ہے ان سے دور رہنا۔ یہی وجہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ تقوی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ التقوی ہی الخوف من الجلیل، تقوی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں بٹھانا، اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھانا۔ والعمل بالتنزیل، اور اللہ رب العالمین نے جو نازل کیا ہے اس پر عمل کرنا۔ اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے صرف قرآن ہی نازل کیا ہے، ہم صرف قرآن پر عمل کریں، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی نازل کرتا تھا یہ بھی کیا ہے؟ تنزیل ہے، یعنی اللہ رب العالمین اللہ کے نبی کی جو احادیث ہیں ان پر بھی ہم کو عمل کرنا ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کا حکم دیتے ہیں جو میں ان کی طرف وحی کرتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ حدیث بھی وحی ہے، حدیث بھی اللہ کی جانب سے نازل کرتا ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں والعمل بالتنزیل، اور تنزیل یعنی کتاب و سنت پر عمل کرنا، تقوی کی تعریف کرنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسری بات فرما رہے ہیں والاستعداد لیوم الرحیل، اور رحلت کے دن کے لیے، یعنی جس دن قیامت برپا ہوگی اور سارے کے سارے انسان اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف بھاگیں گے، اس دن کے لیے تیاری کرنا۔ معلوم ہوا کہ قیامت کے دن کے لیے تیاری کرنا، تقوی کی تعریف کر رہے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم کو آخرت کی تیاری کرنی ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم کو اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اس دنیا کو گزارنا ہے، اس دنیا کی رنگینیوں میں، اس دنیا کی خوش نمائیوں میں ہم کو شامل نہیں ہونا ہے، اس دنیا میں ہی ہم کو ملوث نہیں ہو جانا ہے، بلکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں آخرت کی فکر کرنا ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ ہمارا مین ٹارگٹ آخرت کی زندگی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ دنیا بڑی رنگین ہے، یہ دنیا انسان کو اپنے طرف راغب کرتی ہے
اور اسے رب کی اطاعت و فرما برداری سے بہکا دیتی ہے، کیونکہ رب کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ دھوکے باز ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو دھوکے باز اس طرح سے ہے کہ یہ دنیا انسان کو اپنی رنگینیوں میں ملوث کرتی ہے، اور شیطان اس دنیا کی رنگینیوں میں چار چاند لگا دیتا ہے، وہ بندوں کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے دور کر کے اس دنیا میں ملوث کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں ہی اس کو یہ سمجھاتا ہے کہ یہ دنیا ہی ساری کی ساری تمہاری، صرف تمہیں اس دنیا میں ہی رہنا ہے، اور اس دنیا کو جتنا حاصل کر سکو کر لو۔ شیطان یہ بہکاتا ہے بندے کو، لیکن جب ہم قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمارے نامہ اعمال کو بائیں ہاتھ میں دے دے گا، اس وقت ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ واقعی دنیا دھوکے باز تھی، کیونکہ اس دنیا میں ہم ملوث رہے۔ تو قیامت کے دن ہمیں نامہ اعمال اللہ رب العالمین بائیں ہاتھ میں دے دے گا، اور جس کے نامہ اعمال کو بائیں ہاتھ میں دے دیا تو گویا کہ وہ جہنم کا سرٹیفکیٹ اس کو مل گیا۔ تو اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ دھوکے باز ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ خود اس دنیا کی حقارت کو بیان کرتے ہوئے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ایک بڑی پیاری مثال دے کر سمجھاتے ہیں۔ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی حقارت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم میں کا کوئی اپنی انگلی کو ایک سمندر میں ڈبوئے اور پھر اس انگلی کو نکالے، جتنا پانی اس کی انگلی میں آئے گا گویا کہ یہ دنیاوی زندگی ہے، اور یہ سارا کا سارا سمندر جو ہے یہ آخرت کی زندگی ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں اس بوند کے پیچھے بھاگنا ہے، یہ سمندر کو حاصل کرنا ہے۔ ہم خود غور کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ اس انگلی میں جو پانی آیا ہے ہم صرف اسی کو حاصل کریں، اور یہ جو سارا کا سارا سمندر ہے اس کو چھوڑ دیں، تو ہم سے بڑھ کر بے وقوف اور کوئی نہیں ہوگا۔ کیونکہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انگلی میں جتنا پانی آیا ہے اس کو دنیا سے تعبیر کر رہے ہیں، اور یہ جو سمندر ہے سارا کے سارا اس کو آخرت سے تول رہے ہیں۔ اب ذرا آپ خود غور کر لیجئے کہ سمندر کے بالمقابل میں اس انگلی میں آئے ہوئے پانی کی کیا حیثیت ہے۔ بالکل یہی ہے کہ اس دنیا کی آخرت کے بالمقابل میں کیا حیثیت ہے، آپ خود سمجھ لیجئے۔ دوسری حدیث میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو، ابن عباس غالباً ابن عباس ہی ہیں، تو ان کے کاندھے پر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو تھپ تھپاتے ہیں اور ارشاد کرتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ تم دنیاوی زندگی میں، تم اس دنیا میں اس طریقے سے اپنی زندگی گزارنا گویا کہ آپ اجنبی ہو یا پھر مسافر ہو۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایک مسافر جب سفر کرتا ہے تو وہ اپنے ساتھ اتنا ہی سامان لیتا ہے جتنے کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، اتنا ہی اپنے پاس پیسہ رکھتا ہے جتنے کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، اسی اسٹیشن پر اترتا ہے جس اسٹیشن پر اس کو اترنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور صرف اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں منزل مقصود تک صحیح سلامت پہنچ جاؤں۔ بالکل اسی طریقے سے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم کو ایک مسافر کی طرح زندگی گزارنا ہے۔ اس دنیا سے ہمیں اتنا ہی حاصل کرنا ہے جتنا کہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارا ٹارگٹ صرف اور صرف آخرت کی زندگی ہونی چاہیے۔
پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری پیاری مثالیں دے کر صحابہ کرام کو سمجھایا کرتے تھے، اے میرے صحابہ کرام اس دنیا کے پیچھے نہ پڑنا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا والاستعداد لیوم الرحیل، اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس دنیاوی جو تم کو زندگی دی گئی ہے، اس دنیاوی زندگی میں تم کو آخرت کے لیے تیاری کرنا ہے۔ چوتھی بات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں والقناعۃ بالقلیل، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو جتنا بھی دیا ہے اس پر قناعت کرنا، خوش رہنا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقوی کی تعریف کرتے ہوئے 4 چیزیں بتائیں کہ الخوف من الجلیل، کے رب کا ڈر تمہارے اندر ہونا چاہیے، کتاب و سنت پر آپ کو عمل کرنا ہے، اور آخرت، اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جتنا بھی تم کو دیا ہے اس پر خوش ہو کر اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ تو جب ایک بندہ متقی اور پرہیزگار بن جائے گا تو اللہ رب العالمین اس کو کیا کیا انعامات سے نوازے گا، ذرا آپ سنیے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا صرف اور صرف ہماری پریشانی یہ ہے اور ہماری تگ و دو، ہماری محنت صرف اور صرف اس بات پر ہے کہ ہمیں اچھی رزق ملے، ہمیں ہماری زندگی خوشحال ہو جائے، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ تو پیار اللہ رب العالمین خود ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بندہ میرا تقوی اختیار کرے گا میں اس کی ساری پریشانیاں دور کر دوں گا، میں اس کو ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو بندہ میرا تقوی اختیار کرے گا، مجھ سے ڈرے گا، میں اس کو ایسی جگہ سے رزق دوں گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، میں اس کے لیے راستے ہموار کر دوں گا اور ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے گا، جو اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل میں بٹھا لے گا، اللہ رب العالمین اس کی ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ آپ ذرا غور کریں کہ اللہ رب العالمین 12 مہینوں میں ایک مہینہ جو عبادت کا رکھتا ہے، جس مہینے میں اللہ رب العالمین جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، جس مہینے میں اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، اس مہینے میں عبادتوں کا مقصد بھی، اس مہینے میں روزے رکھنے کا مقصد بھی صرف اور صرف اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے کہ بندہ متقی بن جائے۔ اللہ رب العالمین رمضان کے روزوں کو فرض کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ بتا رہا ہے کہ بندہ کیا بن جائے، متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ میں نے رمضان المبارک کا مہینہ جو تم پر فرض کیا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ بندہ متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ ذرا غور کریں، اتنی عظیم عبادت کا مقصد صرف اور صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ بندہ متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین بندے پر ایک عظیم عبادت فرض کرتا ہے جو صرف ایک ہی مرتبہ فرض ہے،
جسے ہم حج کے نام سے جانتے ہیں، اس عبادت کا مقصد بھی صرف اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے کہ بندہ متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ اس مبارک مہینے میں ہم جو قربانیاں کرتے ہیں، اس قربانیاں کا مقصد بھی صرف اور صرف یہ ہے کہ بندہ متقی اور پرہیزگار بن جائے، بندے کے اندر میرا ڈر اور میرا خوف پیدا ہو جائے، بندہ میری اطاعت و فرما برداری کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ جو تم قربانیاں کرتے ہو ان قربانیوں کا نہ ہی گوشت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے۔ اگر کوئی چیز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جاتی ہے، اللہ رب العالمین کے حضور اگر کوئی چیز حاضر ہوتی ہے تو وہ بندے کا تقوی ہوتا ہے، بندے کا خوف۔ تو ساری کی ساری عبادتوں کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ بندہ متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ تو جب ساری عبادتوں کا مقصد اللہ رب العالمین تقوی کو بتا رہا ہے تو کیوں نہ ہم پرہیزگاری اختیار کریں، ہم اللہ رب العالمین کا تقوی، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں بٹھائیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ ذرا تقوی کسے کہتے ہیں، مجھے بتاؤ تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ پڑھتے ہیں، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ کا کانٹے دار جھاڑیوں، خواردار جھاڑیوں کے درمیان سے گزر نہیں ہوا؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں، میرا گزر ہوا ہے، میں ایسی خواردار جھاڑیوں کے درمیان سے گزرا ہوں۔ تو پھر ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جب تم اس خواردار جھاڑی کے درمیان سے گزرتے ہو تو تم کس طریقے سے گزرتے ہو؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں تاکہ کوئی کانٹا میرے دامن میں نہ لگ پائے۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی تو تقوی ہے کہ تم زندگی اس طریقے سے گزارو کہ کوئی گناہ تمہارے قریب بھی نہ لگ پائے، یہ ہے تقوی۔ جب رب کا ڈر ہمارے دلوں میں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ہم چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی عظیم سمجھیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا ڈر، اس کا خوف اپنے دلوں میں بٹھائیں۔ اسی تقوی کی بنیاد پر ہی ہمارے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ رب العالمین متقی اور پرہیزگار بندوں کے اعمال کو ہی قبول کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رب کا تقوی اپنے دلوں میں پیدا کریں، رب کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کریں، اور رب کا جب خوف ہوگا تو ہماری زندگی بھی آسان ہو جائے گی، ہماری زندگی خوشحال زندگی ہو جائے گی، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہماری زندگی بھی اچھے سے گزرے گی اور آخرت بھی ہماری سنور جائے گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رب کا ڈر، رب کا خوف اپنے دل میں رکھ کر اپنی زندگی کو بسر کریں۔ آخر میں دعا ہے الہ العالمین تو ہم سب کو جو بھی باتیں ہم نے سنی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے الہ العالمین تو ہمیں اپنا متقی اور پرہیزگار بندہ بنا دے۔ اے الہ العالمین ہمیں جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا کر دے۔ اے الہ العالمین تو ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اور شیئر ضرور کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔